یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر مکے میں مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اب ہم جو ہے عثمان غنی کا قتل کا بدلہ یعنی قصاص لے کر واپس جائیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ بیعت کی تھی اور یہ بیعت اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں تمہارے ہاتھ کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہی ہیں۔ ایمان والوں، اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ تم سے کیا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ تو یہ پہلی فتح کے غنائم تو اس نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہیں اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں کہ یہ موجب طمانینت ہوں اور ایمان والوں کے لیے خدا کی نصرت کی ایک نشانی بن جائے اور وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، مگر اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو، اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیرتے، پھر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ چنانچہ عمرے پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے گئے تھے، اور وہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکے میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو روم ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا، یعنی تمہیں روکا تھا مکے جانے سے۔ اگر تم زبردستی مکے کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے اور مکے والوں سے جنگ کرتے تو بہت قرین قیاس تھا کہ وہاں پر جو مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں تو ان پر بھی حملہ کرتے تھے اور وہ بھی جان سے جاتے، اور ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن ہم نے اس کے لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان کے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی، زمانے جاہلیت کی سی حمیت، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی کمالیت نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے مطمئن رہو ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا تھا۔ یقیناً اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے۔ اب اسی خواب کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ خدا نفس کا کوئی جھوٹا خواب نہیں تھا بلکہ سچا خواب تھا، مگر وہ اگلے سال پورا ہوگا۔ یقیناً اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ۔ اس وقت تم امن کے ساتھ نہ ہوتے، اس طرح کہ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی بات تھی کہ اللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، تو اس سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح تمہیں عطا فرما دی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر وہ اس کو غالب کر دے۔ یہ الف دین کلی، الف لام کا اضافہ ہے دین کے اوپر، یعنی مکے میں جو ادیان تھے ان سب پہ غلبہ عطا فرمانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ اس سرزمین کے تمام ادیان پر وہ اس کو غالب کر دے، یہ ہو کر رہنا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کی اوصاف بیان ہو رہی ہے کہ آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، اور کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے جنگ میں تو وہ بہت سخت ہیں ان کے لیے۔
وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں، تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم دیکھو گے۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ بونے والوں کے دلوں کو موہتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ فتح میں گزرا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ حضور کی عزت بھی کریں گے اور ان کی تعظیم بھی کریں گے۔ اب اسی کی آگے وضاحت ہے، اور مسلمانوں کو خاص آداب سکھائے جا رہے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، پھر آگے چل کر عام مسلمانوں سے بھی خطاب ہے۔ اور یہ واحد صورت ہے جس میں جو ہے وہ اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دین کا ایک پہلو عبادات ہیں، دوسرا پہلو اخلاقیات ہیں۔ جو لوگ عبادات کو اچھی طرح فالو کرتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے اسی نے ہمیں اخلاقیات کا بھی حکم دیا ہے۔ ابھی آپ کچھ دن پہلے کی بات دیکھیں کہ ہم فتح کے نشے میں جو ہے، فتح کا جشن منانا کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر دوسرے کا تمسخر اڑانا یا ان کا مذاق اڑانا، جیسے کہ ابھی 2 دن پہلے کرکٹ کے معاملے میں ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے سوشل میڈیا